پیارے بچوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج فورس اینڈ پریشر پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم کوشچنز کر رہے ہیں فورس کے۔ پہلے فورس کو لیا ہم نے، تو کل ہم نے کچھ فورسز کے بارے میں پڑھا تھا، جیسے گریویٹیشنل فورس ہے، مسکولر فورس ہے، اسی طریقے سے یہ فورس آف گریوٹی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس کے ایفیکٹ۔ آج کیا پڑھیں گے ہم کہ فورس سے کیا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ فورس اگر ہم اپلائی کریں گے کسی باڈی پر تو اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے اس باڈی پر، تو اس کے ایفیکٹس ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے جو ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے ایفیکٹ آف فورس، اور اس میں جو کوشچن ہے وین اے فورس از اپلائیڈ ٹو اے باڈی اسٹیٹس اٹ از ایفیکٹس۔ اگر ہم کسی باڈی پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس پر کیا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، اس پر کیا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو اس کا آنسر جو ہے the following conclusion can be drawn about the effect of force applied to an object۔ تو نیچے جو پوائنٹ ہم نے 4 دیے ہیں، یہ 4 پوائنٹ کنکلوژن ہے اس کا کہ فورس سے ہمیں کیا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ فورس سے ہمیں کسی باڈی پر جب فورس اپلائی کی جاتی ہے تو اس سے کیا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہے دیٹ از چینج ان اسپیڈ۔ جب ہم کسی باڈی پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس میں چینج ان اسپیڈ آتی ہے۔ The applied force can produce the change in the speed of an object۔ تو جتنی ہم اس پہ فورس زیادہ لگائیں گے اتنی باڈی کی جو اسپیڈ ہے وہ زیادہ چلے گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ ہم جب سائیکل چلاتے ہیں تو ہم اس میں پیڈلنگ کرتے ہیں، تو جتنا ہم اس میں پیڈل زیادہ لگائیں گے تو فورس زیادہ لگائیں گے پیڈل دینے میں، تو سائیکل کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے، سائیکل تیز چلتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے جس پر ہم فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے، زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ جب کم کریں گے فورس تو پھر سپیڈ کم ہو جائے گی، جب زیادہ کریں گے فورس تو سپیڈ زیادہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہو جب درزی جو کپڑے سیتا ہے، جب وہ اپنی مشین چلاتا ہے تو وہ تیزی سے جب اس مشین کا جو ہینڈل ہے اس کو گھماتا ہے تو مشین تیز چلتی ہے۔ فورس تیزی سے استعمال کرتا ہے، زیادہ استعمال کرتا ہے تو مشین تیز چلتی ہے، اور جب اس کو آہستہ آہستہ کرتا ہے، رکانے کی کوشش کرتا ہے تو فورس کم ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ رک جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ چینج ان اسپیڈ فورس کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اس کا پہلا ایفیکٹ ہے۔ دوسرا ایفیکٹ جو ہے دیٹ از چینج ان ڈائریکشن۔ چینج ان ڈائریکشن آف موشن۔ جب کوئی چیز حرکت میں ہوتی ہے تو اس کی ڈائریکشن بھی اس کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہے، فورس کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے میں نے کل بھی آپ کو ایک مثال دی کہ ایک بالر جو ہے وہ جب بال کرتا ہے تو ادھر سے بیٹس مین جو ہے بال سیدھی وکٹوں کی طرف آتی ہے اور بیٹس مین اس کو آگے سے فورس لگا کے دوسری طرف چھوڑ دیتا ہے، دوسری طرف بال چلی جاتی ہے، یعنی کہ فورس کی وجہ سے اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اور اس کی موشن بھی چینج ہو جاتی ہے۔ جس سپیڈ سے ادھر سے آتی ہے، اگر اس سپیڈ وہ یا تو سپیڈ اس کی زیادہ ہو جائے گی، موشن اس کی زیادہ ہو جائے گی یا تو کم ہو جائے گی۔ اگر زیادہ ہو جائے گی سپیڈ تو پھر وہ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہو چکا چوکا لگ جاتا ہے، تو کم فورس لگائے گا تو پھر وہیں پہ یا تو اس کو فیلڈر کیچ کر لیتا ہے یا تو پکڑ لیتا ہے، تو یا تو کوئی رن نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے دیٹ از چینج ان ڈائریکشن آف موشن۔ اسی طرح فٹ بال میں آپ نے دیکھا ہو، جب فٹ بال کھیلتے ہیں، اس کے کھلاڑی جب ایتھلیٹ جو ہوتے ہیں وہ جب فٹ بال کھیلتے ہیں، ایک وہاں سے کک مارتا ہے، دوسرا اس کو یہاں سے چینج کر کک مار کے دوسری طرف ڈال دیتا ہے۔ تو ایسے آپ نے کبھی ایکسیڈنٹ میں بھی دیکھا ہوگا، جب گاڑی چلتی ہے تو آگے سے کسی گاڑی کے ساتھ یا کسی پیڑ کے ساتھ جب اس کو ٹکر لگ جاتی ہے تو گاڑی دوسری طرف مڑ جاتی ہے، یعنی کہ چینج آف ڈائریکشن ہو جاتا ہے، اس میں چینج آف ڈائریکشن ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ جو ہے دیٹ از چینج ان بوتھ اسپیڈ اینڈ ڈائریکشن آف موشن۔ تو کبھی کبھار اسپیڈ میں بھی چینج آ جاتی ہے اور ڈائریکشن میں بھی چینج آ جاتی ہے فورس کی وجہ سے۔
آپ دیکھتے ہو کہ جب ہم کبھی کسی چیز کو جیسے ہمارے وہ جو ریڑھی وغیرہ ہوتی ہے تو اس پہ جب ہم کسی جگہ پتھر لے جاتے ہیں یا بوجھ لے جاتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہو وہ بڑے بڑے بازاروں میں جب وہ سامان لے جاتے ہیں وہ ریڑھی پر، تو وہ سپیڈ کی وجہ سے اس کی ڈائریکشن بھی چینج کرتے ہیں اور اس کو کیا بولتے ہیں، اس کی موشن بھی چینج ہوتی ہے، کبھی وہ تیز چلتے ہیں، کبھی وہ آہستہ چلتے ہیں، گاڑی آ جائے گی آہستہ سے آگے سے تو آہستہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی جو ڈائریکشن بھی چینج ہو جاتی ہے اور اس کی سپیڈ بھی چینج ہو جاتی ہے ڈیو ٹو فورس لگانے کی وجہ سے۔ یا کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیکلسٹ جو ہوتا ہے، جو پروفیشنل سائیکلسٹ ہوتا ہے، وہ ہینڈل کو پکڑنے کے بغیر ہی سائیکل کی جو ہے ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے، یعنی کہ ہینڈل کو گھمانے کے بغیر ہی ہاتھ کھلے چھوڑ دیتا ہے اور سائیکل چلتی رہتی ہے، خود مڑتی ہے، خود پیروں کی وجہ سے، وہ سپیڈ کی وجہ سے، فورس کی وجہ سے، جیسے اس میں فورس لگائی جاتی ہے ویسے ہی وہ آگے، یعنی کہ اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فورس کی وجہ سے ہم کسی چیز کی سپیڈ بھی اور ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں دونوں۔ دا اپلائڈ فورس کین پروڈیوس اے چینج ان بوتھ سپیڈ اینڈ ڈائریکشن آف موشن، دونوں میں چینج کر سکتے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے لاسٹلی کہ دا چینج ان شیپ اینڈ سائز آف دا باڈی، تو اس سے شیپ میں بھی چینج آتی ہے جب کسی باڈی پر ہم اپلائی کرتے ہیں فورس، اور اس کی سائز میں بھی چینج آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو فٹ بال میں جب ہم ہوا بھرتے ہیں، پہلے فٹ بال چھوٹا ہوتا ہے، جب ہوا بھرتے ہیں ہم اس میں تو ایک فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، دیٹ از چینج ان شیپ۔ اسی طرح جو غبارہ ہوتا ہے، غبارہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں ہم ہوا بھرتے ہیں، فورس سے ہوا بھرتے ہیں تو ایک فورس لگاتے ہیں تو غبارہ بڑا ہو جاتا ہے، غبارہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا سائز بھی چینج ہو جاتا ہے، شیپ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ چپٹا جیسا ہوتا ہے، پھر وہ گول ہو جاتا ہے، یا انڈے کی مانند ہو جاتا ہے، یا گلوب کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ چوتھا پوائنٹ جو ہمارا ہے کہ فورس کی وجہ سے کسی باڈی پر جب ہم فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کی شیپ بھی چینج ہوتی ہے اور اس کا سائز بھی چینج ہوتا ہے، شیپ بھی چینج ہوتی ہے اور سائز بھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے پتھر جب ہم توڑتے ہیں، ایک بڑا پتھر ہوتا ہے، اس کو ہم توڑتے ہیں تھوڑے سے تو اس کو فورس لگاتے ہیں، فورس لگانے کی وجہ سے اس کا سائز بھی چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کی شیپ بھی ویسی رہتی نہیں ہے۔ اسی طرح جو کیا بولتے ہیں ہم، بڑی بڑی گیلیں جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے لاگز جو ہوتے ہیں، ان کو جب ہم آرا مشین پر ڈالتے ہیں، وہ پہلے ایک شیپ کی ہوتی ہے، پھر جب اس میں ہم فورس لگاتے ہیں، آری چلاتے ہیں، پھر اس کے ہم پھٹے نکالتے ہیں، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس نکالتے ہیں تو اس کی شیپ بھی چینج ہو جاتی ہے اور اس کا سائز بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو فورس کے یہ 4 افیکٹ ہیں، کتنے ہیں؟ 4 افیکٹ ہیں۔ ایک فورس کا افیکٹ جو ہے دیٹ از چینج ان سپیڈ، دوسرا چینج ان ڈائریکشن آف موشن، اور تیسرا چینج بوتھ سپیڈ اینڈ ڈائریکشن آف موشن، اور چوتھا جو ہے دیٹ از چینج ان شیپ اینڈ سائز، دونوں چیزوں میں، سائز میں بھی اور شیپ میں بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے آپ کا یہ کوشچن ہے، تو انشاءاللہ کل دوسرا کوشچن ہم کریں گے۔ باقی والسلام۔